نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر اور سن رسیدہ تھا، اور یہ کہا کہ حج کا موسم قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے، اب اطراف سے آنے والے تمہارے ان صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے، لہٰذا مل کر ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفق رائے ہو جائیں، اختلاف نہ رہنا چاہیے، ورنہ خود ہم میں ہی سے باز کی تکذیب یعنی جھٹلائے گا اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا۔ اے ابو عبد شمس، یہ ولید کی کنیت تھی، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند رہیں گے۔ ولید نے کہا تم لوگ کہو میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں؟ ولید نے کہا غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کاہن نہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ کا کلام کاہنوں کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا آپ مجنون ہیں؟ ولید نے کہا آپ مجنون بھی نہیں ہے، جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا آپ شاعر ہیں؟ ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام انواع اور اس کی اقسام مثلا رجز، حجز، مقبوض اور مبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں، آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ ساحر ہیں یعنی جادوگر ہیں؟ ولید نے کہا آپ ساحر بھی نہیں، نہ ساحروں کا سب پھونکنا اور دم کرنا اور نہ ساحروں جیسا گرہ لگانا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد شمس آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا واللہ محمد کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں ثمردار ہیں، یعنی یہ اسلام بمنزلہ شجرہ طیبہ کے ہے کہ جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین راسخ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور یہ ثمرات سے لدا ہوا ہے یعنی پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے اور اس کا کلام بھی سحر ہے جو میاں بیوی اور باپ بیٹے بھائی بھائی اور قبیلے اور کنبے میں تفریق ڈالتا ہے، جو خاصا سحر کا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں اور گزرگاہوں پر بٹھلا دیے، جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا، مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اطراف سے آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے۔ بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه